أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي والخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صلوات. میں شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا کہ آپ نے مجھے اپنی سماعتوں میں مسموع کیا اور پذیرائی فرمائی، ہمت افزائی کی آپ نے اور مسلسل آتے رہے. جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس میں فقط یہ نہیں کہ جو یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، بلکہ بہت دور دور بتوسط ادارہ جعفریہ یہ تقریر کو سنا جا رہا ہے. میں ان ذمہ دار افراد کا شکر گزار ہوں. میں نام لوں گا اس لیے کہ یہ ضروری ہے اور نام لینا تشویق کے لیے ضروری ہے. ظاہر ہے کہ مجالس و محافل میں اگر ادارے نے خدمات کو انجام دیا ہے یقیناً ادارہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں خانوادہ نیاز رضوی صاحب کا، یہاں بیٹھے ہیں فیاض رضوی صاحب، میں نام لے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ مناسب بھی نہ جانے، نہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا، مگر جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس پوری لیگیسی کو پاس آن ہونا ہے آگے کی جنریشن میں، تو ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ نام لینے کا اس لیے نہیں کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تشویق دلانا چاہتا ہوں، شوق دلانا چاہتا ہوں آگے کس طریقے سے اس چیز کو جانا چاہیے، فقط اس کے لیے. تو بہرحال شکر گزار. 5 آیتیں موضوع بحث رہیں اور فلسفہ امتحان در قرآن اس پر ہماری گفتگو رہی. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بحر ناپید کنار یہ قرآن ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی فلسفی کی کتاب ہے، تو وہاں پہ آپ یہ کہیں گے کہ بھئی رک جائیے یہ تھاٹ غلط ہے، رک جائیے یہ فکر غلط ہے، رک جائیے فکر نے ایکسیڈ کیا ہے، رک جائیے فکر تبدیل ہو گئی، رک جائیے ایوولوشن آ گیا فکر میں. کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کو آپ جب بھی پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ نو بنو ہے، تازہ ہی تازہ ہے، اور محسوس آپ یہ کرتے ہیں جیسے ابھی فکر انسانی کو ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. فکر قرآن اپنی جگہ محکم ہے، انسان کی فکر کو ایوالو کرنا ہے، اس کو رفعت
जाना है, उसको उलू की मंजिलों को तय करना है। और हम इस्तिफादा सुबह मसा करते हैं, सुबह मसा। कमर अब्बास जाफरी साहब ने 2 लफ्ज़ कहे मेरे ताल्लुक़ से। देखिए, खतीब आलम इस्लाम हज़रत अल्लामा रशीद तुराबी अलल्लाहु मक़ामहू का नाम लिया आपने, मेरे लिए सनद बन गया वो नाम। फ़कत इसलिए नहीं कि आप ये कहें कि पिदर बुजुर्गवार या पिदर आली मक़दार, नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि अब किसी भी आने वाले खतीब के लिए अगर आप ये कहें कोई चराग बताओ कि जिसकी रोशनी में सफ़र करें, तो वो वही है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं। और जब बात हो रही है कुरान से मुताल्लिक़, तो बैठे हैं यहाँ पे लोग, साजिद रज़वी साहब ने चूँकि यहाँ पे आज सलाम पेश किया, और कभी मैं जैसे अर्ज़ करता हूँ इस तरह के लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं, नसीम फ़रोग़ साहब, शहबाज हुसैन साहब। देखिए, शेर व सुख़न हमारे पास बेकार अमल नहीं है, फ़कत इसलिए ये अर्ज़ करूँ आपसे, बेकार वहाँ हो जहाँ नुसरत मज़लूम पेश नज़र न हो। जहाँ नुसरत मज़लूम पेश नज़र है, इंतिसार मज़लूम पेश नज़र है, वहाँ पे ये बेजा कलाम नहीं है, ये बेमहल कलाम नहीं है, ये अबस कलाम नहीं है, ये बेमौका कलाम नहीं है। इस तरह के नाम अगर ले रहा हूँ तो कभी कभी इदारे की ज़िम्मेदारी ये है कि शेर व सुख़न से दिलचस्पी रखने वालों की नशिस्त का एहतमाम करा के इनसे इस पूरी तारीख़ पर गुफ्तगू करें। किसी से कहें कि मरसिये की तारीख़ पे गुफ्तगू करें, किसी से कहें कि नौहे की तारीख़ पे गुफ्तगू करें, किसी से कहें आप सलाम कहते हैं तो हम कम से कम सलाम की तारीफ़ पे गुफ्तगू करें, ताकि हमारे पास जो आने वाले बच्चियों को पता तो चले कि गुफ्तगू क्या हो रही है। फ़कत एक रिचुअल के तौर पर, रस्म के तौर पर, और ये कह कर के इससे कोई सवाब में इजाफा होता है। भाई बात यह है कि घर में भी मजलिस है तो सवाब है, सड़क पे भी मजलिस है तो सवाब है, इदारे में भी मजलिस है तो सवाब है, मगर सवाब के साथ अगर अक्ल शामिल हो जाए तो उसके क्या कहने, उसके मदारिज के क्या कहने, उसके मनाजिल उसके कुछ और ही होते हैं। इसीलिए अक्लानी है हमारे पास, अज़ाए हुसैन अक्लानी है। रूहानियत जहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना तसव्वुफ़ में कि ये मंजिल रूहानी है, ये महफिल रूहानी है, यहाँ अक्ल है, अक्ल जो आपके साथ साथ चल रही है। बहैसियत एक तालिब इल्म के मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि हमने जब इन 5 आयतों को अपना उन्वान बनाया तो मुतासिर करने के लिए नहीं था। मैंने भी, ज़ाहिर है कि वो असातिज़ा अब जो निगाहों से पोशीदा हैं, यूँ समझिए कि ज़ेर ज़मीन है और अपनी अपनी किताबों को छोड़ के गए हैं, वहाँ पे इन 5 आयतों के ताल्लुक़ से ये कहा गया है कि देखो, अगर समझना है इंसानों को, अगर जानना है इंसानों को, अगर जानना है कि किस तरीक़े से इंसान का इम्तिहान लिया गया, किस तरीक़े से इंसान को आज़माया गया, किस तरीक़े से इंसान आज़माइश से गुज़र रहा है, किस तरीक़े से उस आज़माइश से गुज़रते हुए वो खुदा की रहमत में दाखिल हो जाता है, तो इन 5 आयतों की तिलावत करो, इनको देखो, जिस अंदाज से भी देखना चाहें ज़रूर देखिए इसको, मगर एक बात को पेश नज़र रखिए, और वो बात ये है कि पहली ही आयत में फ़ेल अम्र इस्तेमाल करके ये कहा गया कि तुमको इस्तिआनत लेना है सब्र व सलात से। वो अफराद नहीं, वो अफकार जो फी ज़माना ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मदद तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है, मदद गैर अल्लाह से नहीं होती, तो वहाँ उनको ये बताइए कि भाई अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि सब्र व सलात से इस्तिआनत चाहो, तो इसमें घबराने की क्या ज़रूरत है। वह इस क़ाला मूसा लिक़ौमिही इस्तईनू बिल्लाही वस्बिरू इन्नल अर्ज़ लिल्लाही। देखिए, ये हमने आयत को कहाँ से पढ़ा, ये हम 5 आयतों को पढ़ रहे हैं बकरा से। ज़रा सा आगे बढ़ जाएंगे, सूरह आराफ है, सूरह आराफ की आयत का एक हिस्से को मैंने पढ़ा। मूसा अपनी कौम से ये कहते हुए पाए गए कि देखो, अल्लाह से मदद तलब करो और सब्र करो। अब अगर आप ये मुझसे कहें, एक तरफ तो कहता है कि सब्र व सलात से मदद चाहो, दूसरी तरफ कह रहा है अल्लाह से मदद तलब करो और सब्र करो, तो क्या मानी बदल गए?
مفہوم بدل گیا، مطلب بدل گیا، ڈسپیرٹی آ گئی، قرآن نے کانٹریڈکٹ کر دیا، قرآن نے اپنی ہی کوئی ضد کو قائم کر دیا؟ نہیں نہیں، علامتوں کو رکھتا ہے، کبھی صبر کی صورت میں رکھے گا، کبھی صلاۃ کی صورت میں رکھے گا، کبھی صوم و سیام کی صورت رکھے گا، کبھی حج کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے کہے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے، ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے، یہ سوالات وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ کلام معصوم آپ کی مدد و استعانت کے لیے نہ ہو۔ جہاں کلام معصوم کا آپ کی استعانت کرتا ہے وہاں پہ یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس یہ بحث اس لیے نہیں چھڑتی کہ جیسے ہی آپ کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں مشکل کشا سے رجوع کر لیتے ہیں، لیکن جہاں مشکلیں پڑ رہی ہیں اور مشکل کشائی کے لیے کوئی نہ ہو تو وہ سوال ہی رہتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ بچوں سے سنتا ہوں، یہاں تک کہ اب کہنے کی اجازت دیجئے جو ہم سن ہیں ان سے بھی سنتا ہوں، اب تو بزرگ بھی ہیں، ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ ان کے پاس بھی عجیب طرح کے سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو کچھ تھا شاید وہ بھی آپ سے اب واپس لیا جا رہا ہے، اب سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ لہذا مستحکم رہیے، مستقیم رہیے اور اپنے مقام پر ثابت قدم یعنی ثبات قدم کے ساتھ رہیے، اس لیے کہ جس گھرانے کے آپ ماننے والے ہیں نہ انہوں نے فکر کے میدان کو چھوڑا نہ جنگ کے میدان کو انہوں نے چھوڑا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نحمدہ علی ما کانا و نستعینہ علی امرنا ما یکون۔ اب اگر امیر المومنین اس لفظ کے لیے مدد نہ کریں تو اولین و آخرین میں کوئی آپ کو لفظ استعانت کا تذکرہ نہیں کر سکتا، مطلب نہیں بتا سکتا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، میں جو بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ فقط قرآن، بھئی قرآن اپنے مقام پر، لیکن قرآن کے ساتھ ایک لفظ علماء نے کہا قرآن اور بیان۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن اور بیان۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بیان قرآن کا ایکسٹینشن ہے؟ نہیں، قرآن کا ایکسٹینشن نہیں ہے، قرآن کا باطن ہے بیان۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ظاہر ہے، آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے، لیکن جب آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کو بیان سے ملا کے دیکھو، حضرت علامہ آپ نے نام لیا، میں کہہ رہا ہوں یہ ان کا جملہ ہے، قرآن کو بیان سے ملائیے۔ اور ہمارے پاس بیان تفسیر المیزان نہیں ہے، معصوم کے بیان کو بیان کہتے ہیں، جس کو اب البیان ایک تفسیر موجود ہے نا، پوری تفسیر موجود ہے آپ کے پاس۔ تو اب اگر یہ چیزوں کو سمجھیں آپ تو وہاں ذرا سا امیر المومنین کے اس کلام کا ترجمہ کہیے، کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا ان پہ تم شکر بجا لاتے ہو، نحمدہ علی ما کانا، جو ہو گیا شکر کی بجا آوری، وَنَسْتَعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِنَا مَا يَكُونُ، اور جس شے کو ہونا ہے اس کے لیے تم استعانت طلب کرتے ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ما کانا اور ما یکون کی بحث ہے یہ۔ اب یہ مشکل مسئلہ نہیں ہے، آسان کر رہا ہوں آپ کو، یعنی جو ہو چکا اور جو کچھ ہوگا۔ جو ہو چکا اس پہ حمد الہی ہے، جو ہونے والا ہے اس پہ استعانت الہی ہے۔ دو لفظ سامنے ہیں، ما کان ما یکون۔ ہمارے پاس جب معصوم کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں علم ما کانا اور ما یکون کا ہولڈر ہے معصوم۔ اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی جب کبھی معصوم کا تذکرہ ہوگا، عالم الغیب کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے عالم الغیب؟ لا یظہرہ علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول۔ غیب کا علم ہے مگر جو رسول مرتضی ہے اس پہ اپنے غیب کو کھول دیتا ہے۔ مرتضی رسول، یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں، عقیدہ نہیں بول رہے، یہ قرآن ہے۔ الا من ارتضی من الرسول، رسولوں میں جو مرتضی ہے اس کے لیے وہ کھول دیتا ہے اپنے غیب کو، ہر ایک پہ ظاہر نہیں کرتا۔
تو اگر سوال بڑا اہم کرنے والے اپنے مقام پہ، جواب سنیے، جواب یہ ہے جس پر غیب کو کھولتا ہے، کیوں کھولتا ہے؟ بتلانے کے لیے کھولتا ہے نا کہ وہ بتلائے۔ بتلانے کا مطلب کیا ہے؟ جو بتلا رہا ہے غیب کے متعلق وہ مدد ہی تو کر رہا ہے نا۔ آپ کو انبیاء انباء الغیب دیتے ہیں، یعنی غیب کی خبریں پہنچاتے ہیں۔ جب وہ غیب کی خبریں پہنچاتے ہیں تو کیا نیوز کاسٹر ہے نبی؟ کون ہے نبی؟ ہے کون؟ اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، انباء الغیب کا پہنچانے والا، غیب کی باتوں کو پہنچانے والا، یعنی غیب کو جو پہلے سے آشکار کر دے۔ اب اگر جو غیب کو آشکار کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کا حصہ ہے۔ اس کا حصے سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ اس کو علم مشاہدے کی صورت میں دے دیا گیا ہے۔ جس کے پاس علم مشاہدہ بن رہا ہے، جس کی انتہا یقین ہو، تو وہاں وہ خبر دے کے چلا نہیں جاتا، بلکہ خبر پہ اگر کہیں کسی کو رکاوٹ ہو رہی ہے، کوئی ہچ ہے، کوئی تکلیف ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کی وضاحت کرے گا، بلکہ وہ یہ کہتا ہوا پایا جائے گا، دیکھو اگر وہاں پہنچو اور گھبراہٹ ہو تو ہمیں بلانا، ہم آئیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مدد نہ مانگو تو شفاعت کو کیا کروں؟ بھائی اگر یہاں استعانت نہیں ہے تو وہاں شفاعت کس کے لیے؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ یہ ہاف وے کی گفتگو میری سمجھ میں نہیں آتی۔ جو یہاں مدد کرنے کے قابل نہیں ہے وہ وہاں شفاعت کے قابل کیسے ہو گیا؟ آپ مجھ سے، اس لیے ہمارے پاس دیکھیے، یہ ایک براہ راست گفتگو کر رہا ہوں، بڑی ہمت کر رہا ہوں کہ آپ جیسے پڑھے لکھے افراد کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، ان سے یہ پوچھئے وہاں مسئلہ یہ ہے کہ فقط مدد اللہ کی، مدد اللہ کی، مدد اللہ کی، جہاں شفاعت کے لیے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ان کے پاس ایک بھی کوئی ہو، ایک، تو وہاں وہ کہیں گے لازم ہے کہ جو وہاں شفاعت کر رہا ہے وہ یہاں بھی استعانت کرے۔ یہ منطق نہیں ہے، یہ لاجک نہیں ہے، یہ حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدھا کام کرتا ہے اور آدھا کام کسی اور کے حوالے کرتا ہے۔ بھائی اگر اللہ ہے، کیا ہے؟ کون ہے؟ ظاہر ہے وہ تو قرآن میں ہے نا، نہ کوئی ولی ہے نہ شفیع ہے، وہ اس کے من دون کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیے غور سے سنیے، یہ غیر کی جو گفتگو ہے، من دون کوئی نہیں ہے، لیکن معزون جن کو اس نے اذن دے دیا وہ ہیں۔ آپ سمجھیں؟ آپ کو سمجھنا چاہیے یہ قرآن پڑھنے والوں کا مجمع ہے، ایسا نہیں من دون ہی من ولی ولا شفیع، اس کے دون کوئی نہیں ہے، نہ ولی ہے نہ شفیع ہے۔ رک جاؤں کیا میں؟ رک جاؤں؟ عقل نے مطالبہ کیا من دون غیر خدا، معزون جو اذن پایا ہوا ہو، جو اس کے حکم کو لے چکا ہو۔ تو سورہ مریم بھی آپ پڑھتے ہیں، سورہ طٰہٰ بھی آپ پڑھتے ہیں، تو معلوم نہیں آپ کو کہ وہاں شفاعت کی منزلوں میں کیا ہے؟ وہاں شفاعت کی منزلوں میں یہ، جس نے رحمان سے عہد یا پروانے کو لے لیا ہے کہ شفاعت ہم کریں گے، تو خدا ان کے لیے کہتا ہے ہاں اب تم شفیع ہو جاؤ۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، نہیں ہے شفاعت کسی کی، نہ ملکیت ہے نہ ملک ہے نہ تملیک بن سکتی ہے شفاعت، لیکن جس نے اذن لیا، اذن ایسے نہیں ہے، جس نے عہد لیا، عہد ایسے نہیں ہے، یعنی اس کے پاس پروانہ ہے شفاعت کا، پروانہ شفاعت کا۔ تو اگر پروانہ شفاعت کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں تو میری مدد کر رہا ہے جہاں کسی کی مدد نہیں چلتی۔ کتنی کٹھن منزل ہے، وہاں وہ میری مدد کرے، لیکن اس پوری آزمائش کی گھڑی میں وہ مجھ سے بے خبر رہے۔ میں اس کو نہیں پکار سکتا اس لیے کہ بدعت ہو جائے گی، میں اس کو آواز نہیں دے سکتا اس لیے کہ غیر خدا ہے۔ ارے بھائی کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ جس پنجتن کسی سے تولا نہ چاہیے، غیر خدا کسی کا بھروسہ نہ چاہیے، انیس کہہ کے چلے گئے۔ تم نے جز پنجتن، ہاں ڈالو ایک اور آدمی، ہم منع کر دیں گے، ہم کہیں گے نہیں، ہم کہیں گے نہیں، اضافہ نہیں ہوگا اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ گنے چنے ہیں، یہ گنے چنے ہیں، یہ کوئی الیکٹورل ووٹ لے کے چنے نہیں ہیں، وہاں سے چنے ہوئے ہیں۔
یہ گنے چنے کی اگر بحث میں آپ آ جائیں گے تو یہ ووٹ کاسٹنگ کا نتیجہ نہیں ہے, کسی اڈلٹ فرینچائز کا نتیجہ نہیں ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں, یہ گنے ہوئے ہیں, چنے ہوئے ہیں. اگر گنے ہوئے ہیں تو سلسلہ ہدایت میں گنے ہوئے ہیں, چنے ہوئے ہیں تو استفاء کی منزل پہ چنے ہوئے ہیں, ارتلاء کی منزل پہ چنے ہوئے ہیں, اجتباء کی منزل پہ چنے ہوئے ہیں. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. کسی کی ملکیت نہیں ہے شفاعت مگر اللہ ماشاءاللہ کے ساتھ گفتگو ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں, یہ اللہ کی بحث کو ذرا دیکھیے, پوچھئے, جائیے, سمجھیے یہ کیا ہوتا ہے. یہ اللہ کلمہ سمجھ میں جب آ جائے گا تب یہ سب سمجھ میں آ جائے گا. چونکہ آپ جانتے ہی نہیں کہ الہیت کیا ہوتی ہے تو الہیت کہاں سمجھ میں آئے گی, نہیں سمجھ میں آئے گا. تو لہٰذا اس طرح کے سوال جواب کوئی اگر کرتا ہوا نظر آئے تو اس سے کہو کہ بھائی یہ تو یہ منزل ہے, مجھے بتاؤ شفاعت کی منزل ہے, کون شفاعت کرے گا؟ اللہ شفاعت کرے گا. لیکن یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے کہ جس کو ہم پروانہ ہم سے جو لے چکا ہو. بھائی جو لے چکا ہو, لے گا نہیں اس میدان میں کھڑے ہو کے, وہ تو نفسا نفسی ہے. وہ لے چکا, اب کب لیا ہے اس نے, ہمیں اس میں الجھنا نہیں ہے. اس نے کبھی لیا, کب لیا؟ جب اس نے خود امتحان دیا. آپ کو معلوم ہے نا, شہزادی کونین کی زیارت پڑھنے والے بیٹھے, زیارت میں ان کی زیارت کے جملوں کو ذرا اپنے روشن دماغ میں دہرائیے. کس وقت وہ کون صابرہ ہے, وہ کون صابرہ, یعنی صبر کی منزل پہ جس نے امتحان دے بھی دیا, دے بھی دیا. قبل خلقت جو امتحان دے چکی اس منزل صبر پہ. یہ بی بی فاطمہ کے تعلق سے صلوات اللہ وسلامہ علیہ بلند آواز سے, اور جب امتحان دیا تو پایا اس نے جس نے مخلوق کیا, صابرہ ہم نے تمہیں پایا, ہم نے تمہیں صابرہ پایا. یہ دنیا ہے سمجھیے جہاں مشعل راہ کوئی نہ ہو, جہاں پہ راہنما کوئی نہ ہو, جہاں پہ ساری زندگی راہزنوں کے ساتھ گزری ہو, جہاں پہ ساری زندگی راستہ مارنے والوں کے ساتھ گزری ہو, ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ہدایت کریں گے؟ توقع ہی نہیں, توقع نہیں کر سکتے آپ ان سے کہ کوئی ہدایت کریں گے, آپ وہ روک کے رکھیں گے. تو جو مسلک محمد و آل محمد سے ملا ہوا تو یاد رکھیے اس کے پاس یہ بحث نہیں ہے, یہ بحث نہیں ہے. یقین جانیے یہ عبث گفتگو ہے, بحث نہیں ہے, یہ عبث ہے, یہ بیکار ہے. جس کو آپ کہتے ہیں نا یہ بیکار ہے ٹوٹلی, جس کو آپ میں کلن, یہ انتہائی ناقص نہیں, عبث, ایبسرڈ انگریزی کا ترجمہ ہے, ایبسرڈ. نہ جائیں اس کے اندر. ارے بھائی کس سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ مدد نہیں, کس سے؟ یہ آپ کی 5 آیتیں بتا رہی ہیں کہ ہم ہیں, تم سے کہہ رہے ہیں کہ استعانت, ہم کہہ رہے ہیں کہ صبر سے مانگو, ہم کہہ رہے ہیں سلام سے مانگو. وہ مظاہر دکھاتا نہیں ہے, صفتیں بتاتا ہے اور کہتا ہے ان سے استعانت مانگو. کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ قتل جو ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو, یہ زندہ ہے. سمجھ میں تمہارے نہیں آتا, تمہارے لیے کہا گیا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں تو ادراک ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. دوسری آیت تک رک جائیے آ کے تو سبق وہیں مل جائے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں تو شعور نہیں ہے. جس کے لیے قرآن یہ کہہ دے تمہیں شعور نہیں ہے تو اس کے لیے میں اگر کہوں تو بری بات. ادراک نہیں ہے, میں اگر یہ کہہ دوں صاحب ادراک نہیں ہوں تو بری بات, صاحب فہم نہیں ہوں تو بری بات. قرآن کہہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں, تم شعور نہیں رکھتے. ارے شعور تو بنیادی چیز ہے نا, شعور تو بنیادی چیز ہے, پرسیپشن ہے, اور پرسیپشن بلند ہو جائے تو ریزن ہے. تمہیں تو شعور ہی نہیں ہے کسی چیز کا. اور سنو, تمہیں کیوں شعور ہوگا؟ اس لیے کہ جب ہم آزماتے ہیں نا تم پورے کس میں اترے ہو. ہم چند ہی چیزوں میں آزماتے ہیں, ہم چند ہی چیزوں میں آزماتے ہیں. ابراہیم کو ہم نے آزمایا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ابراہیم کو ہم نے کلمات میں جانچا ہے, اور جب وہ کامیاب ہو گیا ہم نے قلت امامت اس پر اڑا دی ہے.
اور جب ہم نے اس کو قلت امامت دے دی ہے تو اس نے پلٹ کے کہا میری ذریت میں، کہا سب کو ملے گی مگر ظالم تک عہد امامت نہیں پہنچے گا. یہ امامت ظالم کا حصہ نہیں ہے. سمجھ میں کیوں آئے گا کسی کے؟ آزمایا گیا ہو تو پتہ چلے نا. آزمایا گیا اور آزمانے کی منزل آئی تو میں کہاں جاؤں یا رسول اللہ کہ مارے کا خندق کا ہے. میں کہاں جاؤں؟ اتنوں کو لے کے آپ بیٹھے ہیں. یعنی بدر کی پرموٹیشن پہ کام ہو گیا، احد پہ کام ہو چکا. آپ سمجھے؟ اب خندق وہ تھی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ میں اپنے کسی تقریر کے ایک لفظ کو دہرا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن عبور کر کے خندق نہ آ جائے. میں تو کہوں حکمت رسول میں شاید یہ ہو یہاں سے کوئی ادھر اب نہ بھاگ جائے. زاویہ فکر ہے یہ کسی کتاب سے نہیں پڑھا ہے، ایک زاویہ فکر ہے. شاعر نکالتا ہے نا اپنے مضمون میں ایک انداز نکالتا ہے نا، کہتا ہے اس رخ سے بھی ذرا دیکھیے. تو وہی کیفیت ہے ہماری بھی بحیثیت طالب علم کی. آپ ہمیشہ دیکھیں گے اس رخ سے. میں تو اس رخ سے دیکھ رہا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، کہیں یہ تو نہیں. اب تو خندق، اب تو خندق، اب تو بہت مشکل ہے. اور کہتے ہیں کم از کم 15 ہاتھ چوڑی خندق تھی، 15 ہاتھ گہری خندق تھی. عرب کے گھوڑوں کے تعلق سے کبھی گفتگو آپ کو کرنے پہ آ جائے اور اصیل گھوڑوں پہ گفتگو ہو تو ذرا سے دیکھیں گے آپ جا کے کہ اس کی جمپ یا اس کی لیپ کتنی ہوتی ہے. یعنی ٹوائس دا لیپ خندق کھودوا دی گئی کہ امکانی ختم کر دو، امکانی ختم کر دو. اب عمر ابن عبدود کا کہیں سے آنا وہ ایک نیرو پیسج رہ گیا تھا. وہ تحقیق طلب ہے وہ پیسج، کیونکہ ایریا کمیشن ہوا تھا کون کتنا کھودے گا، لیکن ڈسپلن یہ تھا کہ اتنا کھودنا ہے. تو وہاں کسی نے ٹھیک ہے انہوں نے لبرٹی لی. تو بھئی اگر لبرٹی لے لی، تنگی آ گئی وہ پھلانگ کے آ گئے، وہ آ گیا پھلانگ کے. آپ پھر بھی نہ جا سکے، وہ آ گئے. دیکھیں یہاں جنگ پڑھنا مقصود نہیں ہے، میرا مقصد کچھ اور. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امتحان ہو چکا روز الست، آزمائش کی منزلوں سے گزر رہے ہیں آپ. اب آپ آزمائش سے گزر رہے ہیں. کوئی اگر آپ سے کہے امتحان نہیں کرنا، امتحان ہمارا لے چکا الست بربکم کہہ کے، وہ ہمارا امتحان ہو گیا. کم سے کم اس میں تو اپنے آپ کو پاس قرار دے دیجئے، کامیاب قرار دے دیجئے. وہ تو وہ کہہ رہا ہے، تم سب نے کہا ہاں، تو ارے وہ کامیابی کی سند دے رہا ہے، تو آپ کائے کے لیے امتحان کا تذکرہ کرتے ہیں؟ آپ آگے بڑھ جائیے. ابتلا ہے اب قیامت تک ابتلا. اب اگر قیامت تک ابتلا ہے تو سنیے پھر کہ وہ ابتلا کی منزل آ گئی. اب آپ یہ کہیں مجھ سے کہ اللہ کی ذات سے مدد، اللہ جل جلالہ مدد، بے شک مدد، مگر یہ مجھے بتائیے کہ یہ واقعہ 5 ہجری کا ہے، آپ سمجھیں، اور 12,000 کا مجمع ہے سامنے سے. یعنی اگر میں آپ سے کہوں بنی نذیر آ گئے، بنو قینقاع آ گئے، بنی غطفان آ گئے، غطفان میں مرہ آ گئے، اشجع آ گئے، سعد آ گئے، اسد آ گئے، اسد آ گئے، نہیں معلوم کتنے قبیلے آ گئے، بنی قیس بھی آ گئے. یعنی کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ شمالن بھی آ گئے اور شرقن بھی آ گئے، نارتھ سے بھی آ گئے، ایسٹ سے بھی آ گئے. اور وہ آئے تو کیفیت کیا ہے آنے پر، وہ قرآن نے کہہ دیا وَإِذْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، کہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں پلٹ چکی تھی. یہ تو حالت ہوئی دیکھ کے. اور طرح طرح کے گمان دل میں آ رہے تھے، طرح طرح کے. اور یہ گمان بھی کیا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کوئی ان کا وعدہ اللہ، ان کا اللہ، مدد اللہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ اسکول آف تھاٹ اب بھی چل رہا ہے. مگر وہاں کہنے والے یہ کہہ رہے، سامنے کہہ رہے ہیں ارے ہمیں تو دھوکہ دے دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، دھوکہ دے دیا اللہ نے. یہ احزاب کی آیتیں پڑھ رہا ہوں عزیزوں، مدنی سورہ ہے، مدنی سورہ ہے. احزاب مدنی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ ہی سورے آ جائیں گے تو قرآن مکمل ہو جائے گا.
کتنا پڑھایا ہوگا رسول نے کہ اللہ سے مدد مانگو؟ کتنا پڑھا، اور وہ اس سبق کے پڑھانے کے بعد کہہ رہے ہیں یہ تو دھوکہ دے دیا، اللہ اور اس کے رسول نے تو دھوکہ دے دیا۔ اتنا سبق لاکھ طوطے کو پڑھایا پھر بھی حیوان ہی رہا۔ ذوق کا مصرع یاد ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے اتنی یعنی یوں سمجھیے کہ ایجوکیشن کے بعد بول پڑے، گمان کریں تو وہ کریں، وہ ٹھیک ہے، خیال ان کے دل میں آئے وہ ٹھیک ہے، اللہ اور رسول پہ وہ طرح طرح کی یعنی جس کو کہنا کہ وہ اپنے ظن و تخمین میں مبتلا ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ ارے ایسے برے خیالات آ رہے، بدترین خیال یہ تھا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے دھوکہ دے دیا، دھوکہ۔ تو اس مجمع سے جب رسول اٹھے کسی کو لے کے جب اٹھے ہیں نا اس مجمع سے، تو وہاں پہ کیا کہا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کسی کو میدان کی طرف بھیجتے ہوئے زکریا کی دعا پڑی ہے، جو اولاد کے طلب کرنے پہ زکریا نے یحییٰ کو طلب کرتے ہوئے جو دعا سورت آیت میں موجود ہے، وہاں یہ کہہ دیا پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو وارثین میں سب سے بہتر وارث ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد، رسول اس کا نمائندہ بھیجتا ہے علی کو، مجمع میں بٹھاتا ہے اصحاب کو، اور دعا پڑھتا ہے زکریا کی جو یحییٰ کے لیے کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں میری میراث لٹ جائے گی، یہ موالی جو ہیں میری میراث کو لوٹ لیں گے۔ یہ قرآن موجود ہے، موالی میرا لفظ نہیں ہے، قرآن کا لفظ ہے، میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا اس لیے کہ مشکل میں آپ آ جائیں گے۔ اردو زبان نے لغت میں لفظ موالی کا طرح طرح سے ترجمہ کر دیا ہے، میرے پاس ہمت نہیں ہے، منبر اجازت نہیں دیتا، مگر میں کہہ رہا ہوں دعا یہ تھی کہ زکریا کی دعا پہ چلتے ہوئے کہا پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ امت کہہ رہی ہے کہ اتنے تھے۔ تو یہ اکیلا پن کیا ہوتا ہے؟ اکیلا پن کیا ہوتا ہے؟ اگر مجمع ہے اجتماع تو یہ رب لا تذرنی فردا مجھے تنہا نہ چھوڑ، اللہ اکبر مجھے۔ اور دیکھیے یہ دعا کا سلیقہ ہے نا، کوئی نہیں کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ علی میری مدد کریں گے، نہیں، دعا کا انتہائی اسٹیچر دیکھیا، پروردگار اکیلا نہ چھوڑنا، یعنی یہ طے ہے کہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، مگر اس کی ثنا تو کرو، وانت خیر الوارثین، جاتا ہے جائے، تو تو ہے میرے لیے خیر الوارثین میں تو ہی ہے، مگر یہ جو جا رہا ہے نا یہ میرا وارث ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کچھ چیزیں محذوف، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ود ان دا بریکٹس آپ بھی لکھتے ہیں، جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ محذوف، یعنی اس کو آپ نے اب آپ پیرنتھیسس میں لے کے آ گئے۔ عقل مندوں سے گفتگو قرآن کر رہا ہے، جہلا سے گفتگو نہیں کر رہا ہے قرآن۔ پروردگار اکیلا نہ چھوڑنا، ویسے تو خیر الوارثین ہے، تو خیر الوارثین وارث تو نہیں کا، تنہا نہ چھوڑ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تنہائی ہے رسول خدا کو، اتنی تنہائی 5 ہجری میں اتنے کہ اب اگر یہ چلا گیا اور واپس نہ آئے تو رسول امت میں بھیجا ہے، مگر کتنا تنہا رسول رہ گیا۔ وہ بھیجتے ہوئے یہ دعا کی، پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ میں تو حیران یہ ہوتا ہوں کہ اگر وہ خوف نہ ہونا عمر ابن عبدوت کا تو یہ سوال بنتا ہے، اتنے سوال کیے رسول سے، ایک اور سوال کر لیتے، حدیبیہ پہ سوال کیا نا آگے چل کے، یہ آپ ہیں کہ یہ کون ہیں، آپ دل سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا جو وحی آتی ہے وہی بیان کرتا ہوں میں، تو وہاں کم سے کم سوال تو کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں نا، یہ اکیلے کیسے آپ ہو جائیں گے اگر علی چلے جائیں تو آپ اکیلے، ہم تو ہیں نا، ہم تو جی رہے ہیں، کس کام کا وہ جینا؟ تمہیں بدر میں دیکھا، تمہیں احد میں دیکھا، اب خندق میں تمہیں میں دیکھوں، اور تم یہ کہو کہ وہ جائے تو پریشان نہ ہو، ہم تو ہیں۔ یہ تو وہ کہے نا کہ جس نے کچھ کر دکھایا ہو۔
وانت خیر الوارثین، علی ابن ابی طالب کو بھیجتے ہوئے یہ دعا ہے آپ کے پاس. ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں نہیں. ہاں اب جہاں پہ میں کہتا ہوں کہ اس تذکرے میں حضرت علی کا تذکرہ نہ کریں اور یہ کہیں کہ بڑی تیز ہوا چلا دی اور ایسے ایسے لشکر بھیج دیے جو نظر نہیں آتے تھے، بس علی کا تذکرہ نہیں، علی ہی کا تذکرہ نہیں. بس یہ ہے آپ کے پاس. اب میں کیا کہوں آپ سے؟ تفہیم قرآن ہے، مولانا مودودی ہیں، انہوں نے نام نہیں لیا. انہوں نے کہا تیز جھکڑ آئے، آندھی چلی اور اس کے بعد جو ہے زہرے کے خیمے ان کے اکھڑ گئے. جتنی بھی ان کے لاؤ لشکر تھا وہ تتر بتر ہوا، یعنی ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں. یہاں تک تو یاد ہے، یہاں تک ہانڈیاں یاد ہیں، وہ الٹ گئیں. ظاہر ہے کہ سب غذا بیکار ہوئی، زمین پہ آ رہی، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے دیکھا نہیں تھا. تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جنہوں نے خندق کو نریٹ کیا ہے نا، وہ اس جنگ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ گرد و غبار کا وہ طوفان تھا. ایک مرتبہ جب امیر المومنین گئے ہیں عمر بن عبد العزیز کے سامنے، تو کہتے ہیں وہ فار دا اسپلٹ آف اے سیکنڈ، کیونکہ تلوار اس سے زیادہ متحمل نہیں ہوتی. اب معلوم ہے امیر المومنین کی تلوار کو وقت نہیں لگتا، جیسے بجلی کے سائقے کے لیے وقت نہیں ہے، ذوالفقار ہے نا، تو وقت نہیں لیتے. تلوار وقت نہیں لیتی، تلوار وقت نہیں لیتی. یہ صلاح الدین ایوبی کی تلوار نہیں ہے، یہ خالد بن ولید کی تلوار نہیں ہے. یہ دو تلواریں اس لیے بتا دی کہ کسی کو سیف اللہ کہہ رہے ہیں آپ، کسی کو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ، مگر میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں یہ وہ تلواریں نہیں ہیں. یہ تلوار نظر آئے تو سمجھ میں آئے نا. وہاں تو جتنے نریٹرز میرے سامنے گھوم رہے ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ذائقہ چمکتا تھا، اور دشمن جو بھاگتا ہوا بھی اگر مل جائے تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون ہے جو حملہ کر رہا ہے. یمین سے بھی حملہ ہے، یسار سے بھی حملہ ہے، خلف سے بھی حملہ ہے، ورا سے بھی حملہ ہے، نہیں معلوم کہاں سے حملہ ہے. کرنے والا ایک ہی ہے، کرنے والا ایک ہی ہے. تو جہاں ساری سمتوں کو علی میں معین کر دیا ہو، سمیٹ دیا ہو، تو وہاں پہ آپ کی سمجھ میں کیا ہے؟ وہاں انہوں نے کہا کہ گرد و غبار کا طوفان اٹھا اور اس کے بعد جو ہے یہ مارے کا سر ہو، اور علی نکلے سر کو ہاتھ میں لے کے. آپ سمجھ رہے؟ یہاں یہ گفتگو کرتے ہوئے جب ہم، ظاہر ہے کہ اپنا انداز ہے بیان کرنے کا، میرے پاس، میں غزوہ پڑھنے والا یعنی میرا دل نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنی ہمت ہے، لیکن جنہوں نے غزوے پڑھے ہیں، جنہوں نے رک کے پڑھے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو لطف کی کچھ اور، قبلہ گاہی کا انداز کچھ اور تھا. ان کے پاس غزوات کو پڑھنے کا سلیقہ بھی کچھ اور تھا، اور طریقہ بھی کچھ اور تھا. یہاں پہ فقط اس لیے نہیں کہ نعرہ ہائے ہو اور الحق کی صدائیں بلند ہو. بتانا یہ ہے کہ اتنی استعانت اللہ کی، خود رسول مگر بھیجتے علی کو ہیں، علی کو بھیجتے ہیں، اور علی کو جب بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے تنہا نہ چھوڑ دے، اور تو خیر الوارثین، تجھ سے بہتر کون ہے وارثین میں. یعنی اس کا مطلب یہ کوئی جائے نہ جائے تو ہے نا، جب تو ہے تو پھر تو ہے. مگر درمیان میں جو رکھا ہے، درمیان میں جو رکھا ہے فقط یہ بتانے کے لیے کہ یہ سلیقہ ہے صحیح معنی میں استمداد طلب کرنے کا. یہ جملے کو یاد رکھیں گے آپ، یہ جملے کو یاد رکھیں. اگر رسول استمداد طلب نہ کرتے، خدا کی قسم ہم بھی علی کو نہ پکارتے، ہم نہیں پکارتے، ہم نہیں پکارتے. بھئی آپ سنتوں پہ چلنے والے ہیں تو کم از کم سنتوں پہ رہیے. لیکن کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ؟ بڑے بڑے ان کے پاس اردو کے جو ترجمہ کرنے والے ہیں قرآن کا، انہوں نے حذف کر دیا اس پورے اور کہہ دیا کہ نہیں، ہوا چلی اور اس کے بعد جھکڑ چلے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، خیمے اکھڑ گئے، اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایسے ایسے لشکر آئے جن کو دیکھا نہیں تھا. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مودودی کہہ رہے ہیں، یہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے اس میں آتا خود ہی بدر کو رپورٹ کرتے ہیں تو علی کا تذکرہ کرتے ہیں، خود ہی احد کو رپورٹ کرتے ہیں تو علی کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ خندق تک آتے آتے طبیعت کیوں بگڑ گئی؟ خندق تک آتے آتے یہ طبیعت کیوں بدل گئی؟ طبیعت کیوں بگڑ گئی؟ فقط اس لیے کہ وہاں پہ خود کہہ دیا،
کہا کہ کیفیت یہ تھی. اب دیکھیے یہ چونکہ ہے اپنی جگہ تو ظاہر ہے اپنی جگہ, اور اگر اپنی جگہ ہے تو اس کو پڑھنے میں کیا بات ہے. کہنے والے ظاہر کے ہیں اہل سنت والجماعہ, انہوں نے کہا کہ یہ تو علی تھے جو کہتے تھے انا لہو, بار بار وہ ٹوٹ کے کہتے تھے کہ میں ہوں اس کے لیے, جبکہ حجت کو تمام کر رہے تھے. سرکار رسالت مآب 3 مرتبہ کہا تھا کوئی ہے اس کے لیے, انا لہو, میں ہوں اس کے لیے. تو وہاں تو دشمن کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں, دشمن کا قصیدہ پڑھایا جا رہا ہے. وہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ایک ایسے موقع پر ہم تھے کہ ڈاکوؤں نے ایک دفعہ حملہ کیا تو یہ اکیلا بچہ شتر لے کے کھڑا ہو گیا. یہ بچہ شتر کو لے کے کھڑا ہو گیا, اس نے اس کو ڈھال بنا لیا, بچہ شتر کو ڈھال, اور جو دیکھنے والا رپورٹ کرنے والا ہے وہ کہیں سے پھر چھپ کے دیکھ رہا ہے. جینیٹکس میں ہے نا یہ, کہیں اب ایام جاہلیت ہی کی بات صحیح, چھپ کے دیکھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا. گواہیاں خدا پہ ایسی نہیں ملیں گی آپ کو, گواہی رسول پہ نہیں ملے گی ایسی آپ کو, گواہی ہمارے ابن عبدوت پہ ملے گی. ہم نے آمنا وصدقنا میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ یہ کسی شجاعت, بھئی وہ ہوگا امیر المومنین, وہ ہوگا, میں بھی تو علی ہوں, وہ ہوگا ہمارے ابن عبدوت, میں بھی تو علی ابن ابی طالب ہوں. اب اگر علی ابن ابی طالب ہے تو وہاں کسی نے نہیں. دیکھیے ہمارے پاس لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ ایسے دم سادے ہوئے بیٹھے تھے جیسے کہ اگر سر ہلتا تو طیور سر پہ سے اڑ جاتے, اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے. محدث شیرازی نے لکھا ہی, یہ جملہ ان کا ہے ہی. انہوں نے کہا کہ ایسے بیٹھے تھے کہ اگر سر کو ذرا موو کریں گے. آگے چل کے اہل سنت نے مدد کر دی. انہوں نے کہا عالم یہ تھا کہ جب اس نے یہ کہا ہے کہ کوئی ہے لشکر محمدی سے نکلنے والا, تو وہاں پہ کیفیت یہ تھی کہ دم سادے ہوئے نہیں کہا انہوں نے, کہ دم سادے ہوئے بیٹھے تھے, نہیں یہ نہیں کہا انہوں نے. انہوں نے کہا کہ ایسے بیٹھے تھے جیسے کہ بت ہوتے ہیں. میں اگر ذرا سا آگے بڑھوں گا تو اپنے حدود سے تجاوز کر جاؤں گا. کہنے لگے بت بنے ہوئے تھے, کتنا دیکھا ہوگا بتوں کو, کتنا دیکھا. ریزمبلنس آ رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ریزمبلنس آ رہی ہے کہ اپنے گفتارو رفتارو کردار میں بت بنے. وہ بھی کچھ نہیں کرتا, آپ بھی کچھ نہیں کرتے. وہ بھی نہیں ہلتا, آپ بھی نہیں ہلتے. وہ بھی کچھ نہیں بولتا, آپ بھی کچھ. کیا مماثلت ہے, ماشاءاللہ مماثلت تو دیکھیے کیسے منتقل ہوئی. اسی لیے بچوں کو کہتے ہیں اچھی صحبت میں بیٹھو, جیسی صحبت پھر ویسا ہی نصیب. صحبت کے نتیجے میں نصیب ہے, جیسی صحبت ہے نصیب بھی پھر وہی ہے. یعنی 1400 برس کے بعد بھی برابر کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو ڈیفائن کرتے ہوئے مورخ یہ کہہ رہا ہے بت کی طرح تھے. اب مورخ نے یہ جب کہہ دیا کہ بت کی طرح تھے تو میرا کوشچن تو میں ریز نہیں کر سکتا نا کہ آپ اصحاب کو بت کیسے کہتے ہیں. اصحاب کو بت کہنا تو یہ تو توہین ہے. کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ, کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب بات یہ ہے کہ عادت کا بھی بڑا دخل ہے, عادت کا بڑا دخل ہے. صحابیت اپنی جگہ ہوگی لیکن عادت بھی تو بڑی اہم ہے. کسی کی عادت ہے, بھائی کسی کی عادت ہے جھوٹی رپورٹنگ کی, صحابی ہے. عادت سے تو مجبور ہے نا, صحابیت اس کو کچھ نہیں کر رہی ہے. صحابیت تو صحبت پوری طرح سے 24/7 کی صحابیت. عادت کو کہاں لے جائے, عادت کو کہاں لے جائے؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ بت کی طرح سے ساکت تھے, بت کی طرح سے. اب اگر بت کی طرح سے ساکت تھے تو بت تو نہیں بولتے. مگر بولنے والا جب انا لہو کہہ رہا ہے نا تو وہ وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے, اپنی وحدت کو بتلاتے ہوئے, اپنی قوت کی شدت کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہے میں ہوں اس کے لیے. میں نے آگے کی گفتگو کر دی پہلے اور میں نے کہہ دیا کہ سر کو لا کے رگھ دیا. اب وہ تو صدائے اللہ اکبر تکبیر کا نعرہ بلند کیا, آنے والے آ بھی گئے, دیکھنے والے یعنی کٹے ہوئے سر کو جس طرح دیکھ رہے تھے, اب اس کی اگر ڈسکرپشن میں دے دوں جیسے اب وہ فقط سر ہی شاید کھڑا ہو جائے گا. کٹے ہوئے سر کو یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے کیا کہا, پتلیاں پھر چکی تھی آنکھوں کی. ہمارے پاس اردو کے بہترین افراد بیٹھے ہیں, مرتے وقت پتلیاں پھر جاتی ہیں, یعنی ایک موت سے گزر چکے, ایک نئی زندگی علی نے دی.
اب اس کے بعد جتنی زندگی ہے وہ مرہون منت ہے امیر المومنین کی. بھائی عالم موت کیا ہے؟ پتلیوں کا گھوم جانا. عالم موت کیا ہے؟ کلیجے کا منہ میں آ جانا. اور کیا ہے موت کا عالم؟ تو جہاں اتنی اموات ہو گئیں وہ پھر احیاء کی منزل پہ آئے بطفیل امیر المومنین ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے اب جو زبانیں چلیں قتل ہو گیا. تو قرآن مجید نے کہا ایسے چل رہی تھی جیسے قینچیاں چلتی ہیں، زبانیں نہیں تھیں. قینچیاں چل رہی تھی، اتنا تیز اتنی گفتگو ہو رہی ہے، بڑھ بڑھ کے گفتگو ہو رہی ہے. مطلب بڑھ بڑھ کے گفتگو کیا ہے؟ بڑھ بڑھ کے گفتگو ہے ارے یہ کیا ہم ہیں نا، ہم ہیں نا. نہیں، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے. جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ابتا ہنالک ابتلی المؤمنین وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہ ہے وہ مومنین کی جماعت کی تعریف کہہ لیجئے. قرآن نے کہا کہ جب مومنین کو ہلایا گیا، جھنجھوڑا گیا، آزمایا گیا، پرکھا گیا، جانچا گیا، اور اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ ان میں تو خود زلزلہ پیدا ہو گیا. یہ ہے اصحاب اور اس جماعت کی تعریف بزبان قرآن. ہنالک ابتلی المؤمنین وزلزلوا زلزالا شدیدا. انسانوں میں بھی زلزلہ پیدا ہوتا ہے، زمین میں نہیں ہوتا خالی. عمر ابن عبدود مقابلے پہ ہے انسانوں میں زلزلہ. یہ قرآن کے لفظ ہیں، یہ زلزلہ. زلزلوا زلزالا کے بعد رکتا نہیں قرآن. شدیدہ. بلائیے کسی کو کہ ریکٹر اسکیل پہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ کیا درجے کا ہے. یہ ایک درجے پہ آبادیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ زمین کو تو ہلتے ہوئے دیکھا، انسانوں کو کبھی نہیں دیکھا. انسانوں کو کبھی نہیں دیکھا. وہ انسانوں کو زندگی دینے والا علی. اور آپ آج مجھ سے کہیں مدد نہ مانگنا. بھائی اپنے ابو جد کو سامنے رکھ کے کہو کہ کیا علی سے مدد مانگے، تو ان کا کہا مانگنے ہی میں عافیت ہے. اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ برز الایمان کلہ الی کفر کلہ. کتنی حدیثیں ہیں، خندق ہیں. پورے ایمان کو بھیج رہا ہوں پورے کفر کے مقابلے پہ. یا رسول اللہ بچا تو کیا ہے؟ یہ تو بتائیے. اگر پورا ایمان ہی چلا گیا، ایمان کل ایمان کو بھیج رہا ہوں کس کے مقابلے میں؟ کل کفر. اور ظاہر ہے کہ سرکار رسالت میں آپ نے یہ کہا ہے آج اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر تیرے نام کا لینے والا کوئی نہیں. اب یہ میں کہاں آپ کو لے کے جاؤں کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ کیا گفتگو کرے. یہ میری گفتگو نہیں ہے بھائی. کس جہاں سے جس تاریخ سے پڑھنا چاہیں اس تاریخ سے پڑھیے. اور اس کے بعد اگر کہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من اباعدۃ الثقلین الی یوم القیامہ، تو گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. آخری جملہ، صرف آخری جملہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. صلاۃ نہیں، کل عبادت ثقلین تک کی. دیکھیے نا کیا ہے؟ یوم القیامت تک کے لیے. اب جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں قربان ہیں اس ایک ضرب پر. قربان کر دیا کرنے والے نے. پڑھے جائیے نمازیں، قیامت تک پڑھو نماز، قیامت تک رکھو روزے، قیامت تک کرو حج، قیامت تک دیتے رہو، کبھی زکوٰۃ، کبھی خمس، کبھی چھپ کے، کبھی دکھا کے، کبھی بچا کے. لیکن وہاں کہہ دیا ہو گئی نثار، وہ ضربت اب ختم. ایک ضرب، وہ کاری ضرب جس کے صدقے میں تمہاری نمازیں چل رہی ہوں، جس کے صدقے میں تمہارے روزے چل رہے ہوں، اس کے لیے تم کہو مدد نہ مانگوں. گفتگو ختم ہو گئی. بس سمجھنے کی بچوں کے لیے بات یہاں یہ ہے کہ جس کو آپ نے شجاعت علی کہا ہے وہ اصل میں صبر علی ہے. آپ سمجھ رہے؟ شجاعت نتیجہ صبر ہے. ان جملوں کو کبھی اور کے لیے اٹھا کے رکھیے.
میرے پاس وقت نہیں ہے، بالکل وقت نہیں ہے، میں گھڑی پہ نظر رکھ رہا ہوں، میں نہیں چاہوں گا کسی حوالے سے ادھر ہو. یہ صبر علی ہے جسے کبھی کبھی آپ شجاعت کہتے ہیں، کبھی کبھی آپ سخاوت کہتے ہیں. یہ صبر علی ہے، یہ صبر علی ہے. ارے تلوار اگر جبریل پر پہ نہ روکے تو زمین کے ٹکڑے کر دے، اور اگر چاہیں دینے پہ آ جائیں تو کائنات کے خزانے کے منہ کھول دیں. مگر وہ عادل بھی ہے، عادل مطلق کا نمائندہ بھی ہے. آپ کے پاس یہ نہیں ملے گا کہ گھر والوں کو اتنا دے دیا، باہر والوں کو محروم کر دیا. نہیں، یہ نہیں ہوگا، وہ عقیل ہی کیوں نہ ہو. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. عدل مجسم، عدل جو مجسم، عدل صفت مجسم ہو رہی ہے، امام عادل ایسے بنتا. تو وہاں پہ آپ ہم سے یہ کہیں ارے وہاں کہاں کی نماز، کہاں کی گفتگو. ارے ذرا سمجھو تو صحیح، خندق میں تو طے کر دیا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ اگر جو سائقہ نہ چلتا، یہ اگر روشنی نہ چمکتی تو نور الہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. کتاب جو نور بنی ہے، نور مبین ہے، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. رسول آخری رسول ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ میں حدود سے تجاوز نہیں کر رہا ہوں. اس حدیث کو لے کے کبھی ایک محفل سجائیے اور کہیے کہ اس حدیث میں گفتگو کریں. یہ افضلیت کیا ہے؟ اس کا مطلب عبادت ثقلین، دونوں جہاں کی عبادت سے افضل. دونوں جہاں، ارے ہم ایک زمین پہ جی رہے ہیں نا، ہم تو جانتے ہی نہیں دونوں جہاں سے کیا مراد ہے. میں تو زمین پہ رہتا ہوں، یہاں کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے دونوں جہاں. ثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے وہ ضرب جو ہو چکی نمازیں نہیں، سجدے جو ہزاروں برس کے ملائکہ نے کیے ہوں گے اور جو قیامت تک کے لیے عبادتیں ہوں گی، سب ایک ضرب، ایک ضرب. تو اس ضرب کے چلانے والے یا اس ضرب کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے آپ یہ کہیں کس کے ہاتھ سے؟ علی کے ہاتھ سے. ارے بھائی میں مدد نہ مانگوں، میں اس سے اسلام مدد مانگے، رسول مدد مانگے، خدا کی مشیت کہے اسے ہی بلاؤ، میں نہیں پکار سکتا. فقط اس لیے کہ کوئی ناکارہ ذہن ہے وہ یہ متوجہ کر رہا ہے کہ مدد تو صرف اللہ کی، مدد تو صرف اللہ کی. ارے بھائی بے شک اللہ کی، بے شک اللہ کی. تم سے جلوہ اللہ کا نہ دیکھا جائے، تم سے خدا کا جلوہ نہیں دیکھا جاتا، مدد اللہ کی. اسی لیے کہہ دیا تھا نہ تم کو وہ ہوا نظر آئے گی، نہ وہ جو لشکر ہم بھیجیں گے نا وہ بھی تمہیں نظر نہیں آئیں گے. یہ ہے طریقہ، یہ مشیت ہے یہ کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. جب ہم مدد کرتے ہیں تو نظر کچھ نہیں آتا. ہماری مدد صبح شام ہوتی ہے، نظر کچھ نہیں آتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بیمار ہے کل رات، صبح شفا یاب ہے، نظر کوئی طبیب نہیں آیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھے؟ مشکل مرحلہ ہے نزا کا، ہچکی پہ ہچکی آ رہی ہے، دم آسانی سے نکل گئے، نظر کوئی نہیں آیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ذرا سا بچوں کو اس بات کے لیے آمادہ کریں، بیٹے یہ ناقص عقلیں ہیں. یہ گفتگو کرتے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اب کراچی والے اگر بیٹھے ہوں تو یہ بنس روڈ پہ جو بیٹھ کے سیدھے ہاتھ پہ کتابت کرتے رہتے ہیں نا، لفظی ترجمہ، یہ لفظی ترجمے کے لوگ ہیں. ان کو کیا پتا کہ قرآن کا باطن بھی کوئی ہے؟ ان کو پتا تو ہو پہلے کہ قرآن کا باطن کیا ہوتا ہے، ان کو پتا تو ہو کہ حجت خدا کون ہوتا ہے. آپ جانتے نہیں ہیں. ارے تمہارے لیے تمہاری عقل کو حجت بنایا، اپنی عقل ہی سے پوچھو. آپ اپنی عقل سے پوچھیں کہ اگر اس دن علی نہ ہو تو کہاں کا اسلام، کون سی عبادت؟ کچھ بھی نہیں ہے ہی، کچھ نہیں ہے ہی، کچھ نہیں. تو وہاں وہ کہے بھیجتے ہوئے کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور میں ان کے ہوتے ہوئے اکیلا رہوں. نہیں، گفتگو ختم ہو گئی، ہمارا امتحان لینے والے نے لیا، ابتلا کی منزل پہ ہم کو لا کے کھڑا کیا. ہمیں گھبراہٹ اس لیے نہیں، اب نتیجہ سنو، اس لیے کہ بلاؤں میں بھی ہم مشکل کشا ہی کو پکارتے. یہ ہماری کنکلوژن ہے، میرا یہ کنکلوژن. دنیا کے لیے معمہ ہے ابتلا،
میرے لیے معمہ نہیں، میرے لیے یہ عقدہ کھل چکا، اس لیے کہ اس کا عقدہ کشا، اس کا گیس گرا کو کھولنے والا۔ ہو گئی گفتگو ختم، ہو گئی گفتگو۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے بہار الانوار ملا باقر مجلسی، ان کا سنے ولادت 1037 ہجری، ان کا سن وفات 1111 ہجری۔ ملا باقر مجلسی ابن ملا تقی مجلسی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ حسین ابن علی جا رہے ہیں، خدا حافظ کر رہے ہیں، استعدوا للبلاء واعلموا ان اللہ حامیکم وحافظکم وسینجیکم من شر الاعداء۔ خیمے پہ آ کے کھڑے ہوئے بہار الانوار میں ملا باقر مجلس نے لکھ دیے ہیں آخری لفظ حسین ابن علی کے۔ ایک بیمار بیٹا اور بیوی، چند بچے، اس میں آ کے کہیں تیار ہو جاؤ آزمائش کے لیے، استعدوا للبلاء، آزمائش کے لیے امتحان تمہارا ہو چکا، آزمائش کے لیے تیار ہو۔ اور کیا آزمائش؟ اب گھبرانا نہیں ہے، وَعْلَمُوا، جان لو اس بات کو، حسین ابن علی کہہ رہے ہیں، سر سے پیر تک زخمی ہو چکے ہیں، سر سے پیر تک زخمی حسین ابن علی، اور یہ کہہ رہے ہیں دیکھو مستعد ہو جاؤ، استعدوا حکم ہے حسین ابن علی کا، استعدوا مستعد ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں جنگ ختم ہو گئی؟ نہیں، جنگ تو اب شروع ہوئی ہے باطل سے، باطل سے تو جنگ اب شروع ہوئی۔ ایک پوری فوج کو تیار کر کے جا رہے ہیں حسین ابن علی، اسی کا صدقہ ہے نا جو نام آج حسین کا لیا جا رہا ہے۔ اگر وہ فوج کو تیار نہ کرتے تو آج نام حسین کا کوئی لینے والا تھا؟ جس میں کوئی اور نہیں ہے، زینب ہے، زینب علیاء ثانی زہرا۔ تیار ہو جاؤ امتحان و آزمائش کے لیے، بلا کے لیے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ دیکھو جان لو، گھبرانا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ ہی ہے۔ کون ہے اللہ؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رحم تو کھاتا ہی ہے، مگر نہیں، تمہارا حامی اللہ ہے، تمہارا محافظ اللہ ہے۔ اور سنو، یہ آدھا کے شر سے تم کو بچانے والا اللہ ہے۔ نہ گھبراؤ، نہ گھبراؤ، اور یاد رکھو ایک بات اور، کہ تم پریشان نہیں، اس لیے یعذب الاعداء بانواع العذاب۔ امیر حسین ابن علی کہہ رہے ہیں تم گھبرانا نہیں، شر آدھا کے شر سے تمہیں محفوظ رکھنے والے۔ اور سنو، یہ جتنے ہیں نا، یہ انواع طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے کچھ ہی دنوں میں۔ خیمے پہ رخصت کے لیے گفتگو کرتے ہوئے آخری، اور سنو، یعوذکم، اور تم کو عوض دے گا، ان ہذہ البلیہ، اس امتحان اور اس آزمائش پہ، بانواع النعم والکرامہ۔ تم کو فقط یاد رکھو، دشمن تو انواع کے اقسام کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، تم پر طرح طرح کی نعمتیں اور تم پر طرح طرح کی بزرگیوں کو جاری کر دے گا اللہ۔ حسین ابن علی خیمے کے دروازے پہ ہیں، خیمے کے دروازے پہ، اور یہ کہنا نہیں کھولانا، گھبرانا تو ہے ہی نہیں تم کو۔ اور سنو، وَلَا تَشْكُوا وَلَا تَقُولُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ مَا تَنْقَصْ عَنْ قَدْرِكُمْ۔ ختم ہو گئی گفتگو یہاں پہ۔ اور سننا، اب دیکھیے کون ہے میں نہیں جانتا، کس سے کہا مجھے نہیں پتا، مگر بآواز بلند کہہ رہے ہیں۔ سنو، کبھی شکوہ زبان پہ نہیں لانا، شکوہ زبان پہ نہ آئے، اور کوئی ایسی بات تمہاری زبان پہ نہ آ جائے جس سے تمہاری قدر و منزلت میں کمی ہو جائے۔ یہ تیار کیا ہے اس فوج کو، اس فوج کو حسین ابن علی نے۔ آپ 72 کو دیکھ رہے ہیں، میں نہیں معلوم قیامت تک دیکھ رہا ہوں۔ یہ حسین ابن علی نے تیار کیا ہے سب کے لیے۔ اب آپ یہ کہیں کہ یہ اپنے اہل حرم کے لیے تھا، نہیں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہ یہ کہیں اور وہ یہ دہرائیں۔ ہمارے پاس مشکل یہ ہے کہ جب ہم مصائب میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ہم اس قابل ہی نہیں رہتے کہ کچھ بیان کر سکیں۔ تو اس بیانیے کو یاد رکھیے، کبھی شکوہ نہیں کرنا، زبان پہ شکوہ نہ آئے، شکوہ نہ زبان سے غم اولاد میں نکلے، دم تن سے جو نکلے تو تیری یاد میں نکلے۔ انیس نے کہہ دیا تھا علی اکبر کے لاشے پہ کھڑے ہوتے، شکوہ کہاں سے، شکایت کہاں سے، گلہ کہاں سے؟
اگر کوئی ایسا شعری موضوع بن جاتا ہے کسی کا شکوہ اور جواب شکوہ تو اس کو وہیں تک رہنے دیجیے, آگے نہ سوچیے اس پر. یہاں شکوے کی گنجائش کیا ہے؟ فلا تشکو کہنے والا, شکوہ نہ کرنا. اور سنو ولا تقولوا بألسنتکم, تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے تمہارے قدر و منزلت میں نقص واقع ہو جائے. یعنی قیامت تک کوئی تمہیں ریفر نہ کرے یہ کہہ کے کہ یہ لفظ نکلے تھے تمہاری زبان سے بعد شہادت حسین. تو اب آپ کے پاس ان 4 فقروں کے نتیجے میں کوفہ کو بھی دیکھو جا کے, ان 4 فقروں کے نتیجے میں شام کے سفر کو بھی دیکھو, دربار یزید کو بھی دیکھو, اور بعد ورود مدینہ کی زندگی کو دیکھو کہ کہاں شکوہ کیا, کہاں شکایت کی, اور کہاں لفظ ایسے غیر معیاری بیان کر دیے. وصیت ہے یہ حسین ابن علی کی, وصیت ہے. نسلوں میں یہ وصیت چلی نہیں, چل رہی ہے. آپ معلوم اس انسٹیٹیوشن کے باقی رہنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم مغلظات نہیں بکتے, ہم اپنی قدر و منزلت کو کم نہیں کرتے, ہم کسی پر سب و شتم کو جاری نہیں کرتے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں ایسے ایسے فرامین میرے پیروں کی زنجیر بن رہے ہوں تو وہاں مجھے ضرورت کیا ہے؟ گلے کا طوق ہے تو یہی فرمان, میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. یہ بیڑیاں ڈالی, بیڑیاں آپ کہتے ہیں کہ کسی نے کس کو بیڑیاں ڈالی؟ اپنے احکام کے ذریعے روک لیا اپنے چاہنے والوں کو حسین ابن علی نے, اور کہا کہ نہیں, اگر میرے ہو تو اپنی قدر و منزلت میں کمی نہ کرنا. تمہاری زبان سے ایسا کوئی لفظ نہ نکلے جس سے تنقیص ہو, نقص پیدا ہو. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم خود اپنے مرتبے میں کھڑ جاؤ. نہیں, حسین یہ چاہتے ہی نہیں. حسین یہ چاہتے ہیں استعدوا للبلا, پہلے 2 لفظوں کو یاد رکھیں, ڈٹ جاؤ آزمائش کے لیے. چاہنے والا جس کا 18 برس کا, 32 برس کا, 13 برس کا, 9 برس کے, 10 برس کے, 6 مہینے کے, 80 برس کے اصحاب, انصار, آوان, احباب سب مر چکے ہوں, اور وہ یہ بیان کرے, وہ یہ بیان کرے. وہ اتنا کہا, بس اتنا کہا. کس سے؟ بہن سے کہا. ماں کی جگہ سمجھتے ہیں آپ کو, ماں کی جگہ. حسین باپ کا دل ہے, پتھر تو نہیں ہے نا, پتھر تو نہیں ہے. سکینہ کو کہا پھوپھی میری بچی کا خیال رکھیے, میری بچی کا دیکھیے. نماز ہے, شب کا نتیجہ ہے. سکینہ سینے پہ پالا ہے حسین نے, سینے پہ پالا ہے. ہائے کیا عالم ہوا ہے سکینہ کا. بابا کہاں جاتے ہیں آپ؟ کس کے حوالے کر کے جاتے ہیں بابا؟ میں کہاں جاؤں گی بابا؟ کس کے سینے کی چھاؤں مجھے نصیب ہوگی بابا؟ نہ دیکھا گیا حسین سے. ایک مرتبہ کہتے ہیں زمین کربلا پہ لیٹ بیٹی کو طلب کر کے کہا آ جاؤ بیٹے آ جاؤ, ایک آخری نیند بھی لے لو. 10واں ہے شہداء کا. میں کیا عرض کروں آپ سے, کس کس کا نام لوں؟ میں نے تو نمائندہ فرد کا نام لیا. وہ انت خیر الوارثین, پروردگار تو ہی ہے, مگر میری جھولی میں حسین کے سوا کچھ اور بھی تو نہیں. میں تیرے پاس تیرا ہی ایک بے بہا موتی لے کر آ رہا ہوں. لفظ میرے ہیں, قبول تو کر لے, اور اس ثواب کو سب پہ تقسیم کر دے. ان کی حاجتوں کو تو پورا کر دے, ان کی مشکلوں کو تو آسان کر دے. واسطہ مگر محمد و آل محمد کا نہیں, واسطہ میری سکینہ کا. ایک مرتبہ سینے پہ سوئی, آنکھوں کو بند کیا. کہتے ہیں چند لہجے کے بعد ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی. کیا بیٹے نیند نہیں آئی, سکون نہیں ملا؟ نہیں بابا, نہیں بابا, بہت سکون ہے آپ کے سینے پہ, بہت سکون ہے, مگر بابا کیا کروں؟ آنکھیں میں نے بند کی, میں نے دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا, بالوں کو کھول کے کہتی ہے سکینہ تیرے باپ کو نہ بابا کو نہ روکو, جانے دو, امت محمدی کی شفاعت کا سامان ہو. حسین ابن علی رخصت ہوئے. میں کچھ نہیں ہے, 2-3 دقیقے لوں گا.
دعا نہیں کر سکتا، ماتم کیجئے، پرسہ دیجئے، جس کا نام لے رہا ہوں وہ یہیں کہیں، یہ ذری بھی تو ہے نا، اس کے کہیں قرین میں ہوں گے، اس کے کہیں قرین میں ہوں گے۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں، گئے بس گئے۔ خواہش تمنا یہ ہے ذوالجناح علی اکبر کے پاس لے جا کے مجھے اتار دے، علی اکبر کے پاس لے جا کے اتار دے۔ اور عباس میری مدد کو نہیں آتے، عباس میرا جگر جلتا ہے، عباس میرا قلب پھکتا ہے، عباس آؤ، عباس آ جاؤ، عباس۔ لاشا تڑپنے لگا، لاشے میں حرکت پیدا ہو گئی، لاشے میں حرکت پیدا ہوئی، ایسے جیسے کہ مولا حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں۔ نہیں عباس لیٹ رہو، اپنے حق کی قسم دے کے عباس کے لاشے کو روکا ہے۔ اب یمین و یسار پہ حملہ کیا، کہتے ہیں میمنے پہ گئے، میسرے پہ گئے، قلب لشکر پہ گئے، نیزے چلے، بھالے چلے، تیر چلے، پتھر چلے، ہائے گرز چلے، تلوار چلی، کسی کا نیزہ آ کے سینے میں گھسا، کسی کا تیر آ کے گلے میں لگا۔ بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ زمین کربلا پہ استقبال نیزہ برداروں نے کیا۔ نو کے نیزہ پہ حسین کا جسد آ رہا ہے، کہتے ہیں بہت ہی قریب کوئی ماں، دکھیاری ماں، ہائے حسین، ہائے حسین۔ ہائے حسین، حسین